عزیز طلباء و طالبات، درج دہم اردو گرامر بحثانی اردو جے کے بورڈ سلیبس میں جو سب سے پہلے گرامر کے نکات آتے ہیں ان میں مفرد اور مرکب شامل ہے۔ آج ہم انہی پر تھوڑی گفتگو کریں گے۔ تو جی ہاں پیارے بچوں، آج ہمیں بات کرنی ہے گرامر کی اس پورشن میں مفرد کی اور مرکب کی۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ جو مفرد ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ پہلے بچوں، کوئی بھی لفظ، شرط ہے کہ وہ بامعنی ہو، کوئی بھی بامعنی لفظ اگر جملے میں استعمال ہونے کے بجائے تنہا استعمال ہو جائے تو اسے مفرد کہتے ہیں۔ جیسے ہم لکھیں گے وہ ایک لڑکا ہے، تو اس کا کوئی بھی لفظ لیجیے، وہ لیجیے، چاہے ہم وہ لیں گے، ہمارے پاس لفظ ہے وہ، ہم وہ لیں گے، یا پھر ہم ایک لیں گے، یا ایک لڑکا لیں گے، یا ہے لیں گے۔ ان میں سے کوئی بھی لفظ، ہر ایک لفظ یہاں بامعنی ہے، بامعنی، یا پھر کلمہ اسے کہیں گے، ہر بامعنی لفظ کلمہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی لفظ جو جملہ میں ہونے کے بجائے تنہا استعمال ہوا ہو تو اسے مفرد کہتے ہیں۔ تو یہاں مثال ہم دیں گے، مفرد کی مثال ہوگی لڑکا، یہ الگ سے مفرد ہے، وہ الگ سے مفرد ہے، ایک الگ سے مفرد ہے، تو یہ تمام مفرد ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے مرکب۔ مفرد اور مفرد جب جمع کیے جائیں تو مرکب بن جاتے ہیں۔ تو یہ آسان سی اس کی جو تعریف ہے، تو ہم کہیں گے مرکب کی تعریف کیا ہم کہیں گے، ہم کریں گے دو یا دو سے زائد، دو یا دو سے زائد بامعنی لفظ، یعنی کلمات، بامعنی الفاظ کے مجموعے کو ہم مرکب کہتے ہیں، کہ مجموعے کو ہم مرکب کہتے ہیں، مرکب کہتے ہیں۔ ہم نے یہاں رکھا ہے دو یا دو سے زیادہ۔ ہم پہلے کی مثال میں جب ہم نے لکھا تھا وہ ایک لڑکا ہے، وہ ایک لڑکا ہے، اس میں دو سے زیادہ الفاظ ہیں، تو یہ ایک مرکب ہوا، کیونکہ وہ پلس ایک پلس لڑکا پلس ہے، یہ مرکب بن گیا۔ تو مرکب دو یا دو سے زائد بامعنی الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ جو یہاں ہم نے مرکب بنایا، یہ والا مرکب پورا معنی دیتا ہے، اس میں کسی چیز کی کمی یا بیشی نظر نہیں آتی۔ اس والے مرکب کو ہم مرکب تام کہتے ہیں، مرکب تام، یعنی پورا مرکبہ، پورا مرکب، وہ مرکب جو معنی کے اعتبار سے پورا ہو۔ اسی کو ہم پھر بعد میں جملہ بھی کہتے ہیں۔ تو جملہ جو ہوتا ہے یہ مرکب تام ہوتا ہے۔ تو اسی میں سے اگر ہم نکالیں گے ایک اور چھوٹا ٹکڑا جو الگ سے استعمال ہو سکتا ہے، جیسے ایک لڑکا، ایک لڑکا جو ہی ہم نے لکھا یہ بھی مرکب ہوا، یہ بھی کیا بنا، یہ بھی ایک مرکب بنا، کیونکہ اس میں بھی دو بامعنی الفاظ ہیں،
ایک اور لڑکا، مگر یہ والا مرکب اتنا معنی نہیں دیتا جتنا کہ پہلی والا، یہ اسے کام دیتا ہے۔ تو یعنی یہ ناقص ہے، یہ مرکب ہے مگر یہ ناقص ہے، ناقص مرکبہ، ناقص کہتے ہیں نامکمل، اسے تو کہیں گے مرکب ناقص۔ تو ہمارے پاس دو قسم کے مرکبات ہیں، ایک ہے مرکب تام جس کی ہم نے ابھی تعریف کی، یہ کہہ کر کہ یہ وہ مرکب ہوتا ہے جسے پڑھ کر پورا مطلب سننے والے کو سمجھ میں آ جائے۔ مثلا ہم نے کہا وہ ایک لڑکا ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ ایک ہے، زمین گول ہے، یہ مرکب تام ہیں، ان کو ہم جملے بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہم نے کہا مرکب ناقص، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا نہ ہو اور بات سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح نہ آئی۔ جیسے یہاں ہم نے ایک لڑکا کہا، ہمارے پاس کچھ اور بھی اسی طرح کے نیک لڑکا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، نیک لڑکا بھی مرکب کہہ سکتا ہے، ایک لڑکا بھی بن سکتا ہے مرکب۔ تو نیک لڑکا بھی، ایک لڑکا بھی، تو یہ ہمارے پاس مرکبات ہو چکے ہیں، مرکبات ہیں۔ تو پہلے بچے اب ہم نے مفرد جانا، مفرد بامعنی کلمہ، ایک بامعنی کلمہ، ایک بامعنی لفظ مفرد کہتا ہے۔ دو یا دو سے زائد بامعنی الفاظ کا مجموعہ، الفاظ کا مجموعہ کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ وہ مرکب ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا۔ اب اس کے بعد آتا ہے مرکب کی اقسام۔ جو مرکب ہے یہ تو اس کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، یعنی مرکب کی اقسام ہمارے پاس آتا ہے۔ تو پہلے ہم نے دیکھا مرکب تام جو ہوتا ہے جسے ہم جملہ بھی کہتے ہیں، مرکب ناقص جو فقرہ ہوتا ہے۔ انگریزی میں اگر ہم زیادہ ماہر ہیں تو ہم اسے انگریزی والے سینٹینس کہتے ہیں، سینٹینس، اور اسے ہم کہتے ہیں فریز۔ تو مرکب ناقص ایک فریز ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں ہم نے جانا مرکب تام اور مرکب ناقص میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب ہم تھوڑا مرکب ناقص کی اقسام کی طرف بڑھیں گے، یا پھر ایک بار میں اس مثال کو پیش نظر رکھتا ہوں کہ جو ہم نے یہاں پیش کی تھی، وہ مثال جیسے ہم نے لکھا تھا ایک لڑکا، اس کے بعد ہم نے لکھا تھا نیک لڑکا، ٹھیک بات ہے نا پیارے بچوں؟ ہم کہیں گے لڑکے کا گھر، یہ بھی ہمارے پاس ایک مرکب بنا۔ اب ہم جب اقسام پڑھیں گے تو شاید یہ باتیں زیادہ اچھی طرح سے واضح ہو جائیں گی۔ ہم نے یہاں دو اقسام کا ذکر کیا ہے کیونکہ جس کلاس میں آپ پڑھتے ہیں 9th یا 10th میں، وہاں اتنا ہی ذکر فی الحال کیا گیا ہے۔ تو ہمارے پاس ہے مرکب ناقص کی اقسام۔ پہلا ہے مرکب اضافی۔ اس مرکب اضافی میں 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مضاف، جس کو استعمال کر کے اضافت برتی جاتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ، جس کی طرف مضاف لوٹتا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے حرف اضافت۔
یہ بظاہر بہت مشکل معلوم پڑتا ہے، مگر جب ہم اس کی مثال دیں گے تو بہت آسان ہوگی۔ تو مرکب اضافی پیارے بچوں وہ مرکب ہے جو مضاف، یعنی ہم کا مضاف الیہ، جس میں کیا استعمال ہوتا ہے، جس میں مضاف الیہ اور ایک تو ہوتا ہے مضاف الیہ اور حرف اضافت استعمال ہوئی ہو۔ اور یہ حرف اضافت کیا ہے؟ اب اس سے تمام بات آسان ہو جائے گی ہمارے لیے۔ حرف اضافت ہوتا ہے کا، کے، کی۔ اب دو بامعنی الفاظ کے بیچ میں اگر گزر جائے گا کا، کے یا کی، یہ مرکب ناقص بنا، مگر یہ بنے گا مرکب اضافی والا۔ جیسے یہاں لڑکا تھا، یہاں گھر، تو بیچ میں یہ کا گھس گیا، تو یہاں ہم ایک بار پھر لکھیں گے لڑکے کا گھر، یہ والا مرکب اضافی بن گیا۔ تو اب ہم سٹیٹس دیکھیں گے اس مرکب اضافی میں، یہ لڑکا کیا ہوگا، یہ کا کیا ہوگا، اور یہ والا کیا ہوگا جو ہمارے پاس گھر ہے۔ تو ہمارے پاس اصل جو مرکب ہے کس کے گرد گھومتا ہے، یہ لڑکے کے گرد گھومتا ہے۔ تو جس کے گرد یہ پورا کا پورا مرکب گھومے، یعنی جس کو لے کر ہم مرکب بناتے ہیں، اسے پیارے بچوں ہم کہتے ہیں مضاف الیہ۔ تو اس مرکب میں لڑکا مضاف الیہ ہے، اور اس کے حوالے سے کون سی اضافت، گھر ہے مضاف، اور یہ جو کا ہے یہ ہے حرف اضافت۔ احمد کی کتاب ہے نا، محمود کا چھاتا، لڑکوں کے، عورتوں کے حقوق، یہ تمام مرکب اضافی ہوئے۔ تو اب اس کے بعد ہے مرکب توصیفی۔ توصیفی کہتے ہیں وصف سے نکلی ہوئی ہے بات، تو ہمارے پاس ہے مرکب توصیفی۔ اب اس کی بات کریں گے، اس میں آئے گا وصف، یعنی جسے ہم صفت کہتے ہیں، اور موصوف۔ تو یہ مرکب بنتا ہے صفت اور موصوف کے کو ملا کر۔ ہم نے اوپر مثال دی تھی نیک لڑکا، نیک ہونا ایک صفت ہے، اس طرح بد ہونا ایک صفت ہے، لمبا ہونا ایک صفت ہے۔ اگر لڑکا نیک ہے تو نیک لڑکا، اس طرح بد کوئی ہے ہم بد کردار کہیں گے، لمبا راستہ کہیں گے۔ تو جو پہلا والا ہے ہمارے پاس نیک اور بد، تو ہم کیا کریں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو پہلی والی کیٹیگری ہے یہاں پر نیچے ہم نے جو کیٹیگری بنائی، جیسے یہ نیک، بد اور لمبا، ہمارے پاس یہ ہے صفت، یہ صفات ہے۔ اور کن میں یہ پائی جاتی ہیں، جو اس یہاں پر ہم لگاتے ہیں، ان کو ہم موصوف کہیں گے۔ تو صفت اور موصوف دونوں بامعنی الفاظ ہیں، ان کو ملا کر ہم بناتے ہیں مرکب توصیفی۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ دو چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی کہ ہمارے پاس صفت کیا ہے، ہمارے پاس موصوف کیا ہے، حرف اضافت کیا ہے۔ ہاں، ابھی بہت سارے اور بھی اقسام ہیں اس مرکب ناقصہ کے، مگر ہم ان پر نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کے سیلیبس میں نہیں، مگر پھر بھی ہم ان کو گنیں گے ضرور۔ ہمارے پاس ہے مرکب عطفی، مرکب عطفی،
حرف عطف ہمارے پاس ہوتا ہے حرف عطف جوڑنے والا حرف، جیسے واو ہے، جیسے اور ہے. تو حرف عطف بنتا ہے عطف اور معطوف سے بنا ہوا مرکب. عطف اور معطوف سے بنا ہوا مرکب کہے گا ہمارے پاس ہوگا. اس میں معطوف الیہ آتا ہے، حرف عطف آتا ہے اور معطوف آتا ہے. جیسے ہم لکھیں گے پہاڑ اور دریا. اگر ہم مثال دیں گے پہاڑ اور دریا، تو پہاڑ اور دریا میں ہمارے پاس پہلا والا ہوگا معطوف الیہ. تو ہمارا کرسر یہاں ہے پہاڑ اور دریا. یہ بیچ والا حرف عطف، یہ معطوف الیہ اور یہ معطوف. اب اس کے بعد ہمارا ہوگا دوسرا مرکب عطفی ہم نے لکھا. اب ہمارے پاس ہے مرکب عددی. یہ بہت آسان سمجھنا ہے. جیسے ہم لکھیں گے ایک لڑکا. اس میں کیا ہے؟ ایک عدد ہے. تو یہ جو لڑکا ہے یہ معدود ہے. عدد اور معدود سے بنا ہوا مرکب تو ہمارے پاس مرکب عددی بنتا ہے. جیسے 2 جانور، یہ ہمارے پاس مرکب عددی بنا. اس طرح ہمارے پاس بنے گا مرکب جاری. اس میں کیا ہوگا؟ حرف جار استعمال ہوتا ہے. جیسے میں لکھوں گا میز پر، ایک مرکب ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس ہے حرف جار، جبکہ میز ہے، میز بنے گا مجرور. تو جار اور مجرور ملا کر مرکب جاری بنتا ہے. اس طرح ہمارے پاس آئے گا مرکب اشاری. پیارے بچوں، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ مرکب اشاری کی بات. مرکب اشاری بہت آسان ہے. ہم لکھیں گے وہ لڑکا. تو ہم اشارہ کرتے ہیں نا، تو وہ لڑکا، وہ ہمارے پاس یہاں ہوگا اسم اشارہ. تو اس مناسبت سے اس کے بعد آنے والا لڑکا کیا ہوگا؟ مشار الیہ. تو اسم اشارہ اور مشار الیہ سے بنا ہوا مرکب اشاری کہلائے گا. اس کے بعد آتا ہے مرکب امتزاجی. مرکب امتزاجی ہم کیا کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر بننے والے اسم، یعنی دونوں اسم ہیں ان کو ملا کر. جیسے میں لکھوں گا غلام ایک اسم ہے، محمد الگ اسم ہے. دونوں کو بنا کر ہم نے یہ بنایا غلام محمد. میرا اپنا نام ہے طارق احمد. تو یہ ہمارے پاس بنا 2 اسم سے بنایا. فضل الرحمن، فضل الگ ہمارے پاس اسم ہے اور رحمان الگ، ان کو ملا کر مرکب امتزاجی بنایا. اس طرح ہمارے پاس ہوتا ہے مرکب تابعہ موضوع کے تابع ہم مرکب بناتے ہیں. یہ اس لیے بناتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے الفاظ کے ذریعے جو بات ادا ہوتی ہے اس میں سٹرس یعنی زور پیدا کیا جائے. زور پیدا کرنے کے لیے تو جیسے ہم لکھتے ہیں اسے مرکب تابع ہم کہتے ہیں دیکھ بھال. اس کی دیکھ بھال کرنا.
हम लिखेंगे दाना पानी, हम लिखेंगे रूखी सूखी खाते हैं। तो ऐसे मुरकबात को हम मुरकब ताबिया मौजू, हमें शायद सूखी रोटी खानी होती है, हम रूखी भी लिखते हैं। हमें दाना चाहिए, हम पानी भी लिखते हैं। हमें किसी की देख करनी होती है, हम देख के साथ बाल लिखते हैं। इस तरह आखिरी जो मुरकब है वो है मुरकब ताबिया मोहम्मद के ताबे भी कुछ मुरकब होता है। जैसे हम कहेंगे चाय वाय, खाना वाना, लड़के वड़के, यानी इसमें एक बामानी कलमा होता है जबकि दूसरा बेमानी होता है, जिसे मोहम्मद हम कहते हैं। तो ये वाले यहाँ इस खास मुरकब में जब आते हैं तो अपना ऐसा ही बना। तो हमारे पास आया मुरकब अददी, मुरकब जारी, मुरकब इशारी, मुरकब इम्तिजाजी, मुरकब ताबिया मौजू, मुरकब ताबिया मोहम्मद। इन तमाम जो हमारे पास मुरकबात है इनको आप गौर से बार बार इस वीडियो में सुनिए ताकि ये बातें भी आपके ज़हन से होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये लेसन पूरी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं ज़रूर ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनको भी बगौर देखते रहिएगा ताकि ये जो हमारा कारवान है ये आगे बढ़ता जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।